ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سراج صاحب اور مونا کے ساتھ بہت ہی بری ہوئی ہے کیونکہ وہ پلاٹ کے کاغذات ہی نقلی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نہال نے بڑی چالاکی سے ماہین کے سارے زیورات بھی ہڑپ کر لیے ہیں، لیکن جب اس سے پوچھتے ہیں کہ ماہین کے زیورات کہاں ہیں تب وہ کہتا ہے کہ میری بھابھی کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس کی بھابھی کو کال کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے زیورات ادھر ہی ہیں میری بہن کے، لیکن اس کی بھابھی صاف انکار کر دیتی ہے کہ میرے پاس کسی کے زیورات نہیں ہیں، اس سے پوچھو اس نے کہیں رکھے ہوں گے یا کھا چکا ہوگا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ جب وہ سراج صاحب کو بتاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے مار ڈالوں کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ یہی حرکتیں کرے گا۔ اس کی وجہ سے اب گھر میں بہت ہی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ سراج صاحب یہ سوچتے ہیں کہ وہ اب اپنی بیٹی کی شادی کیسے کریں گے کہ کہاں سے پیسہ آئے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ہمایوں سراج صاحب کو کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہو، میں بندوبست کر لوں گا۔ وہ فوراً باہر آ کر گلرخ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گلرخ کو مجھے کچھ رقم چاہیے، وہ بھی کیش میں، مجھے اور باقی ادھار میں کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس پر گلرخ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جب بھی تم آؤ گے میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جلدی میں وہاں سے گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور ادھر نرمین دیکھتی ہے کہ یہ مایوں کہاں جا رہا ہے آدھی رات کو، تو اس پر اسے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ غلط بات تو نہیں ہے، شاید کہیں وہ گلرخ کے پاس تو نہیں جا رہا، لیکن اسے یہ چیز نہیں پتا کہ مایوں سراج صاحب کا بیٹا بنا ہوا اور آج انہیں سراج صاحب کو اپنے بیٹے ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے۔ اسی لیے وہ گیا ہے گلرخ سے پیسے لینے کے لیے کہ خیر خیریت سے ایمان کی شادی ہو جائے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ سراج صاحب نے اسے کہا تھا کہ تم میرا بازو ہو، تم میرے بیٹے ہو، تو اس لیے وہ بیٹے بن کر ثبوت دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ماہین کو تو بالکل بھی اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے کہ اس کا شوہر کیسی حرکتیں کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے